السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سلام ساری اللہ کی نیک مخلوق کو، پاک مخلوق کو، جو نیک کام کرتی ہے اور اپنے وجود کو انسٹاپیبل بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکیوں کا اصل مزہ تو ہمیں جب ہم نیکی کرتے ہیں جب ہی مل جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور ہر مخلوق کو نیکیوں کا دگنا مزہ حاصل کرنے والا وعدہ بھی کیا ہے، جو قیامت کے لمحہ ہمیں مل جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہر لمحہ ہم اس لمحے میں جیتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہاں پہ بھی ہمیں ملے گا۔ تو سوچئے، آپ سمجھیے کہ کتنی پیاری نعمت ہمیں ملتی ہے۔ تو ان بد کرداروں پر تھوکیے، ان بد کاموں پر تھوکیے، آگے بڑھیے، علم کو حاصل کریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج سبحان اللہ 17 ذی القعدہ 1446 ہجری جمعے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 18 ذی القعدہ 1446 ہجری جمعے کا دن، یہ ہمارے سعودی کا ٹائم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 16 تاریخ 16 مئی کا مہینہ 2025 فرائیڈے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سے علم حاصل کرنے والی اجازت مل گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی جو علم حاصل کرنا جو ہمیں ضروری ہوتا ہے، یعنی ہر لمحہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، جو لوگ بناتے ہیں، اسکرپٹ کرتے ہیں، یہ علم ہوتا ہے۔ نہیں میرے دوست، آپ جو اچھا کام کرتے ہو، لوگوں کو نیک دعوت دیتے ہو، لوگوں کو اللہ کی راہ سے جوڑتے ہو، یہی نیک علم ہوتا ہے۔ اور ہاں علم غیب، آپ کیا جانتے ہو؟ کیا آپ انسان، کیا ہم انسان کیا فیصلہ لے پاتے ہیں کچھ بھی چیز کرتے وقت؟ نہیں، یہ ہم نہیں لیتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں خوبصورتی سے اتنے پیارے لمحے سے ڈھالی ہے، جوڑی ہے۔ اللہ کی نعمت ہم سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم صحیح فیصلے لیتے ہیں۔ آپ گناہ کرتے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی لعنت آپ پر ہمیشہ لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ تو یہی ہے مجبوری نیکی سے جڑنے کی، تو جڑتے رہیے، جڑے ہوا رہ کر آگے بڑھتا رہوں۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور علم کو حاصل کرتے ہیں، اور حقیقت سے جڑ کر مضبوطی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور مضبوطی قرآن شریف کو پڑھنے سے ملتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے قاریوں کی سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم حدیث 804۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ الانفال آیت نمبر 68۔ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب
تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 69۔ تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اس سے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 70۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھین گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 71۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 72۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کرے تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کرے تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 73۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہے، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 74۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 75۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تم ہی میں سے ہے اور رشتہ دار۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 1۔ اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا
بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2، تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی، اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دست بردار ہے۔ پاس اگر تم توبہ کرو، پاس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دکھ دینے والا عذاب کی خبر سنا دو، البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیات نمبر 5، جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان کو پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر گھاٹ کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6، اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواہشگار ہو تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سننے لگے، پھر ان کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7، بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد و محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ میں تو مجبور ہوں، توبہ کرتا رہتا ہوں، غلطی ہوتی رہتی ہے، ہر لمحہ غلطی ہوتی ہے، توبہ کرتا ہوں، مجبوری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہوں، مانگتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں پناہ کی، پھر نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 1-2 گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، اور ظالم اگر سامنے آ جائے تو کچھ زیادہ گناہ مجھ پر نیکی کی طرف بدل جاتے ہیں، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ غصہ میں آنا ایک گناہ ہوتا ہے، غصے میں نہ آئے، لیکن ظالم جب آپ کے سامنے آ جاتے تو وہ غصہ بھی نیکی میں بدل جاتا ہے۔
تو ایسا طریقے سے آپ صحیح فیصلے لیتے رہیے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مقابلہ کرنے میں ہی آپ کی جیت ہوتی ہے تاکہ وہ دوسرے 4 کو نہ ستا پائے. آپ سے جب وہ مقابلہ کرتے تو ہار جائے, ہار کر گھٹنے ٹھیک ڈالے. جس طرح ایک بزنس کر رہا تھا چھوٹا موٹا, 1 مہینے 2 مہینے میں وہ بزنس کی پوری مینوپلی میرے نام پہ آ گئی تھی. مجھے تو وہ بزنس معلوم ہی نہیں تھا, بیکاری کا بزنس تھا. نہ ہی میں نے اس سے پہلے کی حقہ پیا تھا, نہ ہی میں جب پیتا تھا. خالی ایک بزنس کی طرح وہ میرے سامنے آیا تھا, لیکن 1 مہینے میں وہ بزنس سارا بزنس میرے نام پہ ہو گیا تھا. لیکن اس کا پروفٹ میں پورا دے دیتا تھا, تھوڑا بہت حصہ رکھتا تھا. کیوں جھوٹ بولوں؟ میرے ساتھ جو بےمانیاں لوگ کرتے تھے ان کے پاس سے میں تھوڑا بہت حصہ اپنا بغیر بولے لے لیتا تھا. ہاں وہ گناہ ہے, میں مانتا ہوں کہ وہ گناہ ہے. میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں, اور میں بہت سارے لوگوں کو ہر لمحہ جب ان سے غلطی میرے ساتھ ہوتی ہے میں انہیں جبھی معاف کر دیتا ہوں. لیکن اللہ کی مرضی تا قیامت تک اعلیٰ بلند ہے. اللہ معاف کرے یا نہ کرے وہ اللہ کے ہاتھ میں, میرے مالک کے ہاتھ میں. میں تو ان لوگوں کو جبھی معاف کر دیتا ہوں کیونکہ میں بچ جاتا ہوں گناہ سے. اسی طرح تو آپ بھی بچتے رہیے. سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب مجھے تو اجازت مل گئی ہے صاحب آگے بڑھنے کی, علم کو حاصل کر صحیح فیصلے لینے کی. ویسے تو بہت سارے کمپنیز کو میں 2015 میں بھی لانچ کرا تھا. ایک جگہ ارتھکویک آیا تھا نیپال میں, اس میں میں نے ایک NGO لانچ کیا تھا. میں نے سوچا کہ کیوں اس پیسے کو کلیکٹ کروں. یہ لوگ خرچہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی مدد ہو, پھر میں اسے خرچہ کروں گا کچھ غلط پہ, تو یہ صحیح نہیں ہے کہہ کر میں نے اسی ٹائم پہ 2015 میں ہی اس کمپنی کو اسکواش کر دیا تھا. میں نے 1 روپیہ بھی کلیکٹ نہیں کیا. لیکن آج کل لوگ, بڑی بڑی کنٹری والے لوگ پیسہ کلیکٹ کر لوگوں کو پلینز گفٹ کر رہے ہیں. کروڑوں کا روپیہ, لاکھوں ہزاروں مسلموں کا پیسہ یہ لوگ لے کر غلط کاموں میں, غلط شوقوں کے لوگوں کو گفٹ کر رہے ہیں. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کلیکشن کا ہے؟ یہ آپ کا کلیکشن نہیں ہے, یہ امت کا کلیکشن ہے, یہ سارے لوگوں کا کلیکشن ہے. تو یہ کلیکشن جو ہے ملتا ہے یہ غنیمت کا مال کہلایا جاتا ہے. تو اس کا خرچہ صحیح طریقے سے کریے. قرآن شریف کو پڑھ کر, علم کو حاصل کر اگر آپ کو نہیں پتہ ہے کہ غنیمت کا مال کس طرح استعمال کرے, تو برائب دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے, کسی کو رشوت دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے. یہ غنیمت کا مال استعمال کیا جاتا ہے کہ جو گراؤنڈ لیول پر جو ورکرز کام کرتے ہیں, جو غریب لوگ ہوتے ہیں, جو مسکین ہوتے ہیں, محتاج ہوتے ہیں, جو مسافر ہوتے ہیں, ان کی مدد کرنے کو کیا جاتا ہے. اور ہاں, اگر مسافروں کا اگر کہا جائے تو ایک چیز سب سے بڑی دماغ میں آئی ہے کہ مسافر یعنی روڈ پہ چلنے والے. انڈیا کی تو روڈ کی حالت ایسی خراب ہے صاحب کہ مسافروں کو تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ایک چیز کہ جو لوگ ابھی ای کامرس سائٹ سے جو سپلائی کر رہے ہیں, گیگ ورکر جو ابھی مارکیٹ میں ہے, جو بہت ہی گورنمنٹ کا فائدہ کروا رہے ہیں, ان کے لیے تو اتنا نقصان ہے کہ یہ جو روڈوں پہ جو سپیڈ بریکرز, جو کھڈے جو ہے, ان کی کمر آپ لوگوں کو ابھی نہیں دکھ رہا, کچھ سال کے بعد میں معلوم ہو جائیں گا کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. یہ ہماری یوتھ پوری اس چیز میں لگی ہوئی ہے, ان کے ساری یوتھ کی کمر توڑنا چاہ رہے ہو آپ. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ یہ چیز کو ایکسپوز کیا جائے. میرے سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہاں, میں غلطی ایسی کرتے رہوں گا اور آپ کو اصلیت بتاتے رہوں گا. اس چیز پہ بھی نگاہ ڈالیے. اور بہت ساری چیزیں اگر کہنے لائق اگر کہوں گا تو وہ تو بزنس جو تھا وہ بزنس الحمدللہ میں سکسیس ہو گیا, جیت حاصل کر لیا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اور جو غزہ کا مسئلہ ہے اس کے قاتل تو کچھ لوگ ہیں, لیکن اس کا سپورٹر ایران ہے. غزہ کو مدد کرنے والا ایران ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سارے مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی اور سارے مسلمان غزہ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اور کچھ مسلمان, کچھ چھوٹی موٹی کنٹریز لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اسپیچ دے کے وہ غزہ کی مدد کر رہے ہیں. نہیں, آپ مدد نہیں کر رہے ہیں, ان کے نام پہ کلیکشن کر رہے ہو. میں تو بچ گیا اس کلیکشن کے پیسوں سے, میں نے تو 1 روپیہ بھی کلیکشن نہیں کرا. آپ نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے, اللہ کے پاس حساب تو دینا پڑے گا. اور رہی بات یہ روڈوں کی, یہ مارکیٹ کی, اس مارکیٹ میں ہمیں نگاہ پھیلانی ہوگی. غنیمت کے مال کو استعمال کر روڈوں کو بنانا ہوگا. دیکھیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اگر کوئی گورنمنٹ کام نہیں کر رہی ہے تو ہمیں کام کرنا پڑے گا, آگے بڑھنا پڑے گا, اور کون سی بھی بری طاقت سے نہیں ڈرنا پڑے گا. اور پڑھتے رہیے, لکھتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے, اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے.
علم تو ایک ایسی طاقت ہے کہ نور کے برابر ہوتی ہے، اور اس نور کو حاصل کر کر اسے استعمال کرنے پر ہی اس کی روشنی بڑھتی ہے۔ ایسے نور کا کیا فائدہ جس سے کسی کا فائدہ نہ ہو۔ روشنی بتائیے لوگوں کو، روشنی کی طرف دوڑائیے، ایسے نور کی طرف لوگوں کو بتا کر انہیں روبرو کروائیے کہ حقیقت بہت سارے کوڈز ہیں مارکیٹ میں، بہت سارے کوڈ، نور بولے تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے کوڈز ہیں مارکیٹ میں، اسے ڈی کوڈ کرنا یعنی اسے کوڈ میں پبلک کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ جانیں اس کوڈ کے بارے میں، آپ پہچانیں لوگوں کی اصلیت، اور آپ جانیں کہ چھوٹی بیٹری آپ کو کتنا فائدہ دے سکتی ہے، ورنہ ٹیرف کے بیسس میں ان لوگوں کو، جو لوگوں نے، چائنا والوں نے چھوٹی بیٹری کے حساب سے لوگوں کی مدد کر کر حکومت قائم کرنے کا سپنا دیکھا تھا، وہ توڑ دیا گیا ٹیرف کے ذریعے سے۔ ایسے چھوٹے چیزوں کو، بڑے چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور آگے بڑھ کر ہمیں فیصلہ لے کر جیت حاصل کرنا ہی ہوگا۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ہر نعمت اللہ کی، ہر زمینی نعمت اللہ کی، ہم سارے مخلوق ہی کی ہے، اور اللہ ہی کی ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر اس کی پیاری مخلوق کو ہر نعمت سے جوڑے گے، تو جوڑے ہی ہے، بس کچھ لوگ چھپا رہے ہیں، انہیں ایکسپوز کرنا پڑے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر ظالموں پہ حاوی ہو کر انہیں ڈرا کر ہرانا پڑے گا۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقت سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔